نہیں کیا، خود اپنے اوپر لعنتیں کر رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ اسی طرح قرآن بھی پڑھا ہم نے، برکت کے لیے پڑھا۔ پہلے بھی رمضان سے پہلے بھی سود خور تھا، اما چونکہ معنی نہیں پڑھا، مفہوم نہیں پڑھا، سمجھ کے نہیں پڑھا قرآن مجید، قاری صاحب نے قرآن کو پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سود جو ہے اسے چھوڑ دو۔ اس نے قرآن سنا بھی تو صحیح لیکن قرآن پہ عمل نہیں کیا، سمجھا نہیں قرآن ہے، اور قرآن نہ سمجھنے کی وجہ سے سود بھی کھاتا ہے۔ شروع میں بھی رمضان سے پہلے بھی سود خور تھا، اور رمضان گزرا بھی تب بھی سود خور ہے۔ سیکھنا اور پھر سکھانا اور پھر اس پہ عمل کرنا، ایک مسئلہ سیکھنا اور اس پہ عمل کرنا، فرمایا یہ بہت بڑا اجر ہے، ثواب ہے، اور عملی میدان کے اندر بڑی تبدیلی ہے۔ گویا قرآن مجید صرف ثواب کی کتاب نہیں، اس وجہ سے آج یہ تبدیلی دی، قرآن پڑھتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اپنا گھروں گھروں کو چلے جاتے ہیں، عید آتی ہے مل ملا کر چلے جاتے ہیں۔ مساجد کے اندر رمضان میں بڑا رش تھا، عید گزرنے کے بعد مساجد میں وہی پرانے جو مقتدی ہوتے ہیں، بزرگ وہ رہ جاتے ہیں، باقی نوجوان چلے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج قرآن مجید کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہے، وہ خشیت نہیں ہے، وہ تقوی پیدا نہیں ہوا، اس وجہ سے دلوں کے اندر وہ تبدیلی نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطن نخلا میں صبح کی نماز پڑھا رہی ہیں، اور ایک جنات کا ٹولہ اوپر سے گزرا، جنات کا ٹولہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا رہی ہیں، کیا سرور ہوگا، کیا لطف ہوگا، کیا کیف ہوگا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، پڑھنے والا صاحب قرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ جب جنات کا ٹولہ اوپر سے گزرا، کہنے لگا انا سمعنا قرآنا عجبا، بے شک ہم نے بہت ہی عجیب قرآن سنائے، عجیب نہیں کہا، عجبا مبالغے کا صیغہ، ایسا کلام ہمارے کانوں کے ساتھ ٹکرایا نہیں ہے، کبھی ایسا کلام ہم نے سنا نہیں ہے، ہماری زندگیاں گزر گئی ہیں، اتنا پرکیف پر اثر ایسا کلام ہم نے نہیں سنا۔ اللہ اکبر۔ سارے انبیاء کے معجزات گزرے ہیں، اگر موسیٰ علیہ السلام کا آج عصا جو تھا معجزہ تھا، وہ لے آئے اور زمین پہ ڈالو، وہ ازدار کبھی نہیں بنے گا، سانپ کبھی نہیں بنے گا۔ آج اسی عصا کے ساتھ دریا پہ مارو، 12 راستے کبھی نہیں بنے گے۔ وہی عصا کسی پتھر پہ مار کر دیکھو، 12 چشمے جاری نہیں ہوگی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا کے جانے سے بعد وہ عصا والا معجزہ بھی ختم ہو گیا۔ لیکن یہ اعجاز ہے امت محمدی کو کہ آج بھی یہ قرآن پر اثر کتاب ہے۔ آج جو ہمارے پاس یہ کلام اللہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں اللہ سے کلام کروں، فرمایا کہ نماز کے اندر کرو، نماز اللہ سے کلام کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ رب میرے ساتھ کلام کرے تو قرآن مجید